السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں ایسی خواتین کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو خواتین مجبور ہیں، بے بس ہیں اور لاچار ہو جاتی ہیں۔ ایسی خواتین ہوتی ہیں، سب سے پہلے ان کے والدین کی تھوڑی سی یہ خطا ہوتی ہے کہ گھروں میں پردہ نہیں ہوتا۔ بچیاں جو ہے میٹرک ایف اے تک پہنچ جاتی ہیں اور باہر جاتی ہیں، اسکول میں جاتی ہیں، پردہ نہیں کرتی۔ بے پردگی سے یہ ابتدا ہوتی ہے اور پھر کچھ آزادی ہوتی ہے، اور کچھ والدین کی یہ خطا ہوتی ہے کہ بیٹیوں کی خصوصاً شادی لیٹ کرتے ہیں۔ جب ایک بچی 18 سال 20 سال سے اوپر نکل جاتی ہے تو اگر وہ کوئی قدم اٹھاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ماں باپ وہ برابر کے یعنی گناہ کے مستحق ہیں، مجرم ہے وہ، کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا جلدی فرض ادا نہیں کیا۔ تو ایسی خواتین جب تھوڑا سا جوان ہو جاتی ہیں تو ان میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم شادی کریں، اور گھر میں جب والدین نام نہیں لیتے شادی کا، وہ کہتے ہیں جناب ابھی تو اس نے ایم اے کرنا ہے، پھر اس نے جناب بی ایس سی ایم ایس سی کرنا ہے، ابھی اس نے ملازمت کرنی ہے۔ تو بچیوں کو 30-35 سال تک بوڑھی کر کے پھر ان کو گھر سے الوداع کرتے ہیں، اور بعض تو ان کو ملازمت لگوا کر پھر 5-7 سال اپنی بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہیں، اور پھر یعنی ان کی شادی کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ تو یہ ظالم والدین سبب بنتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے وہ پھر قدم اٹھاتی ہیں۔ تو آج کا میرا پروگرام ایسی خواتین کے لیے ہے جو اپنا ذاتی قدم اٹھا کر اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہیں، لیکن جس بندے پر اس عورت نے، بیٹی نے اعتماد کیا ہے، اور وہ اعتماد کو بری طرح سے اس طرح سے توڑتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے ماں باپ بہن بھائی اس کا پیچھا نہیں رہا، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اب وہ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر اتنا ظلم کرتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ ماں باپ کے گھر میں کچھ سکون تھا، یہ بندہ تو درندہ نکل آیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس بیٹی پر اتنا ظلم کرتا ہے، یا اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا اس کو مارتا ہے، اور اس کے اوپر اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ خلا لے کر کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ اب جب وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے یا اس سے خلا لے لیتی ہے، اب یہ بیٹی، اس کے لیے ماں باپ بہن بھائی وہ سہارا نہیں ہوتے، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی اس بیٹی کی اگر خطا اور غلطی بھی ہے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی خواتین جو ہے پھر ان کے لیے دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ ہے حلال اور طیب اور اچھا راستہ ہے کہ اگر کوئی اچھا انسان ملے تو اس سے وہ نکاح کر لیں، لیکن جس پر اس نے اعتماد کیا، جب کنواری تھی، اپنی جوانی اور اپنا ساری عزت جس پر قربان کر دی، جب اس نے ہی یعنی وفا نہیں کی تو پھر اس بیٹی کو آگے اعتماد نہیں رہتا کہ میں کس پر اعتماد کروں۔ ایسی خواتین ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے والدین بھی آپ سے رضامند ہو اور آپ کا اچھی طریقے سے نکاح ہو کسی اچھے انسان سے۔ دوسرا راستہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ جو ناچنے والی عورتیں ہوتی ہیں، گانے گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، یہ جو ہے نا، یہ گڑوی والی عورتیں جنہیں کہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق لگ جاتا ہے، اور وہ سوچتی ہیں اب ماں باپ تو ہمارے، بہن بھائی سہارا نہیں رہے، تو عزت بھی ہماری جو ہے وہ نہیں رہی، کیونکہ شوہر نے بری طرح سے جو ہے نا وہ یعنی طلاق دے کر یا ظلم زیادتی کر کے، تو پھر وہ سوچ چاہتی ہیں کہ بس اب ہم پیسہ چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، کھانا پینا چاہیے، پھر وہ اپنی عزت کو فروخت کر کے، عزت کو فروخت کر کے، اپنے حسن کو فروخت کر کے وہ ڈانس کرتی ہیں، گانے گاتی ہیں، لوگوں کی پارٹیز میں جاتی ہیں۔ یہ کام ان کو دل سے بالکل نہیں پسند ہوتا۔ یقین کریں بے شمار ایسی بیٹیاں ہیں جو بڑی بڑی ڈانسر ہیں، تو ان سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں یہ کام ہم کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہماری مجبوری بنی۔ اگر ہم نے کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلایا کہ میرے پاس آج کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، تو کچھ میری مدد کرو، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے ہمارا بستر گرم کرو، بعد میں ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا مرد ایسا نہیں ہے جو ایسی بیٹیوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیٹی سمجھ کر اس پر کو خرچ کرے، بالکل ایسا نظام نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں ہم نے سوچا ٹھیک ہے پھر ہم اس طریقے سے ہم کمائیں، تو وہ جناب فلموں میں، ڈراموں میں اس طرح نکل گئی، لیکن اس فیلڈ کو وہ بالکل پسند نہیں کرتی۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس سے آگے پھر بے حیائی تک جاتی ہیں، پھر وہ کوٹھی پر بیٹھ جاتی ہیں، وہاں پر بدکاری کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں یہاں جناب پورے شہر کے جو باعزت افراد ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں، اور پھر ان کی زبانیں جب کھلتی ہیں تو وہ کہتی ہیں فلاں جناب سیاستدان، فلاں جناب دینی طبقے سے تعلق رکھنے والا، فلاں مسلمان اور نمازی آدمی، تو وہ بھی ہماری چارپائی پر ہماری زینت بنتا ہے، ویسے ہمیں 1000 2000 اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ادھر آ کر ہمارے حسن سے مستفید ہو کر ہمارے ساتھ بدکاری کر کے ہمیں لاکھوں تک ہمیں دیتے ہیں۔ تو ایسی بیٹیاں مجبور ہو کر دوسرا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ آج کا میں نے پروگرام خصوصاً ان بیٹیوں کے لیے لگایا ہے کہ جو کسی وجہ سے اپنی مرضی سے شادی کر کے پھر بگڑ جاتی ہیں، شوہر جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یا وہ تنگ آ کر خلا لے لیتی ہیں، تو وہ غلط راستہ اختیار کرتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے ہماری قوم کی جتنی بیٹیاں ہیں بالکل غلط راستہ نہ اختیار کریں، اپنے مالک کو ناراض نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کے والدین سے رابطہ کر کے کوشش کریں گے کہ آپ کو معاف کر کے آگے آپ کے والدین اپنی سرپرستی میں آپ کا نکاح کریں۔ اگر والدین کسی شکل میں بھی آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ اللہ سے سچی توبہ کریں، اگر ان سے جو خطا ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسا ان کو یعنی انسان دیں گے جو بندے کا پتر ہوگا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر اس کی خطا ہے اس کو معاف کر کے، اور ایک توبہ طیب اور نیک بیٹی کو نکاح کے ذریعے تحفظ دے گا، اپنی بیگم بنائے گا، اور پوری زندگی انشاءاللہ اس کو اپنے نکاح کے نیچے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے یہ پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، یہ میرا پروگرام جہاں تک ہو سکے آپ شیئر کریں۔ ایسی بیٹی جو کہ مرضی سے شادی کر کے اب وہ بیچاری لاچار ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے، راستہ اس کے لیے گناہ کا ہے، ہم گناہ کے راستے سے بچا کر اس کا اچھے انسان سے نکاح کریں، اور وہ گھر میں بیٹھ کر بچوں کو پالے، گھر کو سنبھالے، اور شوہر اس کو کما کر دے، اور وہ لیل و نہار وہ نمازیں پڑھے، عبادت کرے، قرآن پڑھے، استغفار کرے، تہجد میں جا کر آپ کے لیے اور میرے لیے دعائیں کریں کہ ایسا ادارہ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ ہے جہاں ہم نے رابطہ کیا، ہماری عزت بچ گئی اور ہم گناہوں سے بچ گئے، ہمارے لیے ایسا راستہ متعین ہوا کہ جس راستے میں ہم استغفار کر کے جنت والا راستہ اختیار کر سکیں۔ تو سب بھائیوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو میرا پروگرام پسند ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اچھا سا کمنٹس دیں، اور اس پروگرام کو جتنا ہے ہو سکے شیئر کریں۔ ہمارا ادارہ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ آل پاکستان، تمام عرب ممالک اور تمام یورپ میں خواتین حضرات کے رشتے کرواتے ہیں، اور ایسی خواتین جو طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں، اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں اپنی شرائط کو ختم کر کے، اور پوری دنیا میں ایسے مرد حضرات جو بغیر شرائط کے عورت سے جہیز وغیرہ نہ لیں، عورت کو یعنی صحیح تحفظ دینے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہماری ایسی بیٹی جو مجبور ہیں غیب کے خزانوں سے ان کی مدد کریں اور ان کے گھر بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔